تھوڑا زور سے پڑھیں نا یار. ابھی بھوک تو لگی ہوگی کیونکہ ٹائم. الوزر عنها على اكمل وجه واتم تفصیل. بس کرو. اب یہ دیباچہ میں جو ضروری باتیں تھیں علم حکمت کی تعریف، پھر علم حکمت کی تقسیم، تو 6 قسمیں بن گئی علم حکمت. 3 قسمیں حکمت عملیہ اور 3 نظریہ کی. اب ہدایت الحکمت میں 3 اقسام، 3 اقسام کا تو ذکر ہے، لیکن وہ بھی 3 اقسام حکمت عملیہ کی یا 3 اقسام حکمت نظریہ کی، ایسا نہیں. ہدایت الحکمت میں علامہ ناصر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ نے ماتن میں منطق کا ذکر کیا، منطق، اور طبعیات کا ذکر کیا اور الہیات کا ذکر کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ علامہ سید الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منطق علم حکمت میں داخل ہے. جیسے اختلاف گزرا ہے تو ماتن کے نزدیک منطق حکمت میں داخل ہے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے منطق کی بات کی. ہدایت الحکمت میں سب سے پہلے منطق کی بات کی. دوسرے نمبر پر پھر طبعیات کی بات کی. تیسرے نمبر پر الہیات کی بات کی. تو مصنف کی کتاب ہدایت الحکمت میں ان 3 اقسام کی بات ہے. دیکھو، حکمت نظریہ کی جو 3 قسمیں تھیں، طبعیات اور الہیات، وہ 2 تو اس میں سے آ گئے، لیکن وہ ریاضی جو تیسری قسم کی ریاضی یاد ہے، اس کی بات یہاں پر متن میں نہیں. تو حکمت نظریہ کی ایک قسم ریاضی کی بات نہیں، حکمت عملیہ کے 3 قسموں کی نہیں ہے، نہ تہذیب الاخلاق، نہ تدبیر المنزل، نہ سیاست مدنی. 3 قسمیں تھی نا، تینوں میں سے کسی کی بھی نہیں. تو یہ اعتراض ہوتا ہے ماتن پر کہ میاں یہ منطق کو تم نے ذکر کر دیا، اس سب سے پہلے
تو ایک تو سوال یہ ہوتا ہے کہ منطق کو مقدم کر دیا، اس کے بعد طبعیات کو رکھ دیا کتاب میں، اس کے بعد الہیات کو رکھ دیا، تو یہ ترتیب تم نے کیسے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ منطق پہلے، اس کے بعد طبعیات، اس کے بعد الہیات؟ ایک تو اس ترتیب کی وجہ بتاؤ، الٹا کیوں نہیں کیا؟ الہیات سب سے اہم بات ہے، اس کو کیوں نہیں پہلے کیا؟ ہمیں آ گئی ہے تو تم نے منطق کو پہلے کر دیا۔ ایک سوال تو یہ ہوتا، اس کا جواب دیں گے میر حسین میبزی رحمۃ اللہ علیہ ماتن کی طرف سے، شارح ہے نا، تو شارح کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ متن پر اعتراض ہو اس کا جواب دے۔ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میاں یہ بتاؤ کہ حکمت نظریہ کی جو قسم ہے ریاضی، اس کو کیوں چھوڑا؟ یہ دو قسموں کو ذکر کر دیا، طبیعیات اور الہیات کو، تو وہ ایک قسم کو کیوں چھوڑا؟ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ حکمت عملیہ کو تو تم نے بالکل نظر انداز کر دیا، حکمت عملیہ کی تو کسی قسم کو بھی ذکر نہیں کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تین سوالات گویا کہ ہوتے ہیں ماتن پر، یہ سوالات ہیں علامہ نصیر الدین ابہری پر، ہدایت الحکمت کے مصنف پر، شارحی جواب دیں گے تینوں کو۔ تو پہلے فرماتے ہیں کہ میاں والمصنف رتب کتابہ علی ثلاثۃ اقسام، مصنف علامہ نصیر الدین ابہری نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ترتیب تین قسموں پر مشتمل کر دی۔ الاول فی المنطق، پہلی قسم منطق، اس کو کیوں مقدم کیا؟ سوال تھا کہ الہیات سب سے اہم ہیں، ان کو کیوں مقدم نہ کیا؟ منطق کو کیوں مقدم کیا؟ کہتے میاں سمجھو، منطق بڑا اہم علم ہے، اس لیے کہ یہ تمام علوم دینیہ کے لیے اعلیٰ ہے، اعلیٰ تمام علوم کے لیے، علوم دینیہ ہے کہ عقلیہ ہے، سب کے لیے منطق کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ تو اعلیٰ تو مبادیات میں آتا ہے، مبادی میں، تو مبادی مقاصد سے مقدم ہوتے ہیں، اس لیے منطق سب سے مقدم ہے، اس لیے منطق کو مقدم رکھا۔ سمجھا گئی ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ الاول فی المنطق لأنه آلۃ لتحصیل العلوم، یہ جواب دے دیا کہ یہ منطق کیا ہے؟ تمام علوم کی تحصیل کے لیے آلہ ہے، مبدا ہے، مبادیات میں سے، اور مبادی مقاصد سے مقدم ہوتے ہیں، اس لیے سب سے مقدم منطق کو۔ دوسرے نمبر پر والثانی فی الطبیعی والثالث فی الالہی بالمعنی الاعم، دوسری قسم طبیعیات، تیسری قسم الہیات۔ تمہیں چلو منطق کو تو مقدم کر دیا، اس کی وجہ تو بتا دو، لیکن یہ طبیعیات کو کیوں مقدم کر دیا، الہیات کیوں؟ حالانکہ الہیات جو ہیں وہ بڑے اہم مباحث ہیں، اعتقادیات ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں، ان کو کم از کم طبیعیات کے اوپر تو مقدم رکھنا چاہیے تھا، کہتے ہیں نا۔ یہاں کی وجہ ہے کہ دیکھو میاں،
طبعیات میں اجسام اور مادیات کی بات ہوتی ہے، جس میں طبعی اس کا موضوع ہے، طبعیات کا پڑھو گے آگے، تو وہاں جس میں طبعی کے عوارض ذاتیہ سے بات ہوتی ہے، یعنی مادیات کی بات سے، اور الہیات میں بحث ہوتی ہے مجردات کی، باری تعالیٰ کی صفات اور ذات اور مجردات یعنی فرشتے وغیرہ، ان کی باتیں ہوتی ہیں الہیات۔ تو کہتے ہیں میاں دیکھو، مجردات کی بحثیں ہیں الہیات، مادیات کی بحثیں ہیں طبعیات میں۔ تو مجرد کیسے سمجھو گے جب کہ پہلے مادی نہیں سمجھا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ مجرد کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مادی کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ تو علوم تعلیمی ہے نا، تدریسی ہے نا، طلباء کو پڑھانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اگر طبعیات نہیں سمجھے، مادیات نہیں سمجھے، تو مجردات نہیں سمجھے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ الہیات محتاج ہیں، بلکہ الہیات شدت احتیاج رکھتا ہے طبعیات کی طرف۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اپنی سمجھانے میں الہیات محتاج ہے میاں طبعیات کے، تو محتاج پہلے ہوتا ہے، محتاج بعد میں۔ تو الہیات کیا ہے؟ محتاج۔ طبعیات کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اس لیے طبعیات کو الہیات پر مقدم ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو اس سوال کا جواب دیا کہ تم نے ان تینوں کا ذکر کیوں کیا اور ان میں ترتیب کیا رکھی۔ اس لیے فرمایا کہ والثانی فی الطبیعی والثالث فی الالہی بالمعنی العام۔ الہی بالمعنی العام کا مطلب یہ کہ وہ فلسفہ اولا نہیں تھا جو پہلے گزرا، وہی فلسفہ اولا جس میں صرف ذات باری تعالیٰ یا صفات باری تعالیٰ الہ اور اس کی صفات کی بات نہیں ہے، بلکہ مجردات تمام کی بات ہے، الہی بالمعنی العام۔ وَلَهُ شِدَّةُ احتیاج إِلَى الطَّبِیعِ، اور الہی جو ہے، الہیات جو ہے، ان کی شدت احتیاج ہے کس کی طرف؟ طبعیات کی طرف۔ فَلِذَا أَخَّرَهُ عَنْهُ، اسی وجہ سے الہی کو طبعی سے مؤخر کر۔ یہ تو اس سوال کا جواب دے دیا۔ اب وہ دوسرا سوال کہ ریاضی کو کیوں چھوڑا؟ حکمت نظریہ کی جو تیسری قسم ہے ریاضی، دو کو تو ذکر کر دیا، طبیعت اور الہیات کو، تو ریاضی کو کیوں چھوڑا؟ سمجھ میں آ گئی؟ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن جواب وہ 3 سے نقل کرتے ہیں کہ یہ جواب ان کا اپنا نہیں ہے، میر حسین بیبسی کا جواب نہیں ہے، یہ دوسرے علماء نے اس سوال کا جواب دیا ہے، دوسرے حکماء نے اس کو نقل کر کے، چونکہ ان کا اتفاق نہیں ہے اس سے اس کا رد کریں گے، اس لیے اس کو قیل سے نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بعض علماء نے، حکماء نے تو اس کا یہ جواب دیا کہ ریاضی کو اس لیے ذکر نہیں کیا علامہ سعید الدین ابہری نے کہ لابتنائها بالاکثر علی الامور الموہومۃ، کہ ریاضیات جو ہیں ان کی بنا
اکثر و بیشتر مسائل جو ریاضی کے ہیں ان کی بنا کس پر ہے؟ امور موہومہ پر، وہمی چیزوں پر، حقائق نفس الامریہ پر نہیں، وہمیات پر بنا ہے۔ کیسے وہمیات؟ مثال دیتے ہیں، کالدوائر الموہومۃ المبحوثۃ عنہا فی علم الہیئۃ۔ سمجھ آئیے؟ جیسے دیکھو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کرہ ہے، کرہ گلوب، کرہ ہے، بال ہے، بالفعل وجود خارجی میں تو وہ ایک گول جسم ہے نا، گول جسم ہے، اس کے بالکل وسط میں کوئی دائرہ آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں، وہ تو گلوب ہے۔ لیکن یہ ریاضی دان کیا کہتے ہیں، یہ ہیئت والے، یہ تصریح اور ترمیمی والے، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اس گلوب کے بالکل وسط میں ایک دائرہ ہے جس کو منطقۃ البروج کہتے ہیں، تو وہ دائرہ تمہارے وہم میں ہے، وہ کدھر ہے ادھر؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ زمین گلوب ہے، گول شکل، تو یہ ہیئت والے کیا کہتے ہیں؟ اس کرے کے بالکل وسط پر ایک گول دائرہ، پہلا آسمان گلوب، اس کے بھی بالکل وسط پر اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، وہ فلک الافلاق، سب کا ابا، وہ بھی گلوب ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو اس کے بالکل وسط پر ایک دائرہ ہے جس کو منطقۃ البروج کہتے ہیں۔ نفس الامر میں فلک الافلاق کے اوپر کوئی دیکھ کر آیا ہے دائرہ؟ سمجھ آ گئی ہے؟ فلک الافلاق کے اوپر تو میاں لامکان ہے، لامکان میں تو ایک حضور گئے ہیں اور تو کوئی گیا نہیں، حضور نے فرمایا نہیں ہے کہ وہاں پر وہ منطقۃ البروج ہے، کسی حدیث میں تو منطقۃ البروج کو نظر آیا نہیں ہے، تو اور کوئی بندہ گیا نہیں ہے۔ تو یہ علم ہیئت والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہاں ایک دائرہ ہے، وہ دائرہ وہ تمہارے وہم میں ہے، تمہاری کھوپڑی میں ہے، خارج میں کدھر؟ سمجھائیے؟ یا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یار وہ جو گلوب ہے نا، اس منطقۃ البروج کے قطب شمالی کی طرف بھی چھوٹے چھوٹے دائرے چھوٹے ہو رہے ہیں، قطب جنوبی کی طرف بھی دائرے ہو رہے ہیں، دائرے چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں، تو یہ دوائر کدھر؟ یہ تمہاری کھوپڑی میں ہے، واقع میں نفس الامر میں کدھر؟ تو یہ موہومات چیزیں ہیں۔ یا یہ کہتے ہیں اس گلوب کے اندر قطبین ہیں، ایک دو نقطے ایسے ہیں کہ وہ غیر متحرک ہے، گلوب تو حرکت کر رہا ہے، اپنے محور کے اندر وہ گھوم رہا ہے، لیکن وہ جو دو نقطے ہیں نا اس کے اندر، قطب شمالی اور قطب جنوبی کا، وہ غیر متحرک نقطے ہیں، وہ نہیں گھومتے۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ وہمی چیزیں ہیں، تو ریاضی کا دار و مدار تو اسی پر ہے، یہ دوائر ہیں اور یہ منطقۃ البروج ہے اور یہ صغیرہ دائرہ ہے، یہ اس سے صغیرہ ہے، یہ اس سے صغیرہ، اور یہ قطب جنوبی ہے اور یہ قطب شمالی ہے، اور فلک الافلاق کی ایک حرکت ہے جو تمام آسمانوں کو حرکت دیتا ہے، وہ سب کا ابا ہے، تو وہ ہر آسمان کے لیے حرکت قصری ہے، اور ایک آسمان کی اپنی ذاتی حرکت بھی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں
کیا یہ سب اس کی بات ہوتی ہے علم ہیئت میں، وہ تفریش اور چغوینی میں، تو یہ تو سب کو اہمیت ہے۔ تو ریاضی کے لیے بعض علماء نے یہ وجہ ذکر کی، کیا سیر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ جو حکماء اسلامیون میں سے ہیں، انہوں نے ریاضی کو اس لیے چھوڑا کہ بھئی یہ کیا وہ اہمیت کی بات ہے، تو وہ اہمیت کو کیوں ہم اتنی اہمیت دیں کہ اپنی کتاب میں ان کو ذکر کریں، اس لیے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں دار و مدار سب وہ اہمیت پر ہے۔ سامنے آئیے، یہ وجہ بتائی بعض علماء نے، ترجمہ کروں میں وقیلا اعرض عن الحکمت الریاضیتی، مصنف نے سیر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ نے اعراض کیا، منہ موڑ دیا حکمت ریاضیہ سے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ لابتنائها بالاکثر علی الامور الموہومۃ، کہ حکمت ریاضیہ کی بنا اکثر و بیشتر مسائل میں وہ امور موہومہ پر ہے، اس کی بنیاد امور موہومہ ہے۔ کالدوائر الموہومۃ، جیسے وہ دائرے ہیں وہمی دائرے، المبحوثۃ عنہا فی علم الہیئت، جن کی بات ہوتی ہے علم ہیئت میں، تصریح اور چغوینی میں۔ تو یہ تو چونکہ امور موہومہ ہے، اس لیے سیر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اعراض کیا کہ پرے کرو اس کو، وہمی چیزیں نفس الامری چیز تو ہے نہیں۔ تو اعراض کی وجہ بعض علماء نے ریاضی سے یہ بتایا، سمجھا گئی ہے؟ اچھا، اور دوسرا اعتراض تھا، تیسرا، کہ حکمت عملیہ کو تو بالکل چھوڑ دیا تینوں قسمیں، یہ کیوں؟ تو اس کا جواب دیا کہ میاں اس کی وجہ ہے، حکمت عملیہ میں کیا ہے؟ تہذیب الاخلاق، ہمیں آ گئی تدبیر المنزل، سیاست مدنیہ۔ تو دیکھو میاں، تہذیب الاخلاق کہ شخص اخلاق حسنہ سے مزین ہو جائے اور اخلاق ذمیمہ سے متجرد ہو جائے، برے اخلاق سے بندہ مجتنب ہو جائے، اچھے اخلاق سے متلبس ہو جائے، یہ ہے نا تہذیب الاخلاق۔ تو یہ جو فن ہے اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی تمیز، پھر اچھے اخلاق کی ترغیب برے اخلاق سے نہیں، یہ کیا حضور کی شریعت نے نہیں کیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو بے اتم وجہ و اکمل وجہ حضور کی شریعت میں آ گئی چیز۔ تو اب حکمت نظریہ میں اگر تہذیب الاخلاق کی بات ہے تو وہ تو عقلی انداز سے بات کرتے ہیں نا، اے میاں تو شریعت نے جب یہ چیز اچھی طرح بیان کر دی تو اب عقلیات کی ضرورت رہ گئی؟ تہذیب الاخلاق کی عقلی بحث کی ضرورت رہ گئی؟ ضرورت نہیں رہی۔ اسی طرح تدبیر المنزل میں کیا ہوتا ہے کہ منزل میں، گھرانے میں، فیملی میں جو شریک لوگ ہیں ان کے ایک دوسرے پر حقوق، باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، یہ سب چیزیں، یہ حقوق کا بیان ہے، یہ تدبیر المنزل ہے نا۔ تو کیا یہ بیان شریعت نے بے اتم وجہ نہیں کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟
طرح سیاست مدنیہ ہے، گاؤں میں لوگ شریک ہیں تو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ایک دوسرے کے اوپر حقوق، ان سب چیزوں کا بیان شریعت نے نہیں کیا۔ تو میاں اب حکمت عملیہ کے تینوں قسموں کی شریعت مطہرہ کے بعد کوئی حاجت رہی؟ تو اسیر الدین ابہری جو ماتن ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ تو حکماء اسلامیون میں سے ہے نا، تو وہ تو شریعت کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا شریعت مطہرہ آ گئی تو ان چیزوں کی اب ہماری کتابوں میں لکھنے کی ضرورت نہیں رہی، بس اب شریعت پڑھو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو علم الاخلاق بھی آ جائے گا، تدبیر المنزل بھی آ جائے گا، سیاست مدنیہ بھی۔ اس لیے شریعت آ گئی تو شریعت نے غنی کر دیا عقول کی مباحث سے۔ فلاسفہ نے تو تدبیر المنزل کی بات کی، عقلی انداز میں کی، ہمیں آ گئی۔ تہذیب الاخلاق کی بات کی، عقلی انداز سے کی، وہ کوئی شریعت کے ماہر کو نہیں تھے، سمجھا گئی ہے۔ سیاست مدنیہ کی بات کی، عقلی انداز سے کی۔ تو اب جب دین آ گیا تو دین تو ان سب چیزوں پر مشتمل ہے، تو اب عقلیات کی ضرورت رہی۔ اس لیے علامہ اسیر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت عملیہ کے تینوں قسموں کو چھوڑ دیا، کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا کہ ضرورت نہیں رہی۔ یہ وجہ بتائی ہے، ترجمہ کرو میاں۔ وعن اقسام الحکمت العملیۃ بأسرها، اور اعراض کیا ماتن نے، علامہ ابہری نے، حکمت عملیہ کے اقسام سے، بأسرها، بتمامها، سارے اقسام چھوڑ دیے۔ لأن الشریعة المصطفویة قد قضت الوسر عنها على أكمل وجه وأتم تفصیل، کہ شریعت مصطفویہ نے قد قضت الوسر، پوری کر دی ضرورت، پوری کر دی الوسر، ضرورت، حاجت، عنہا، حکمت عملیہ سے، علی اکمل وجہ و اتم تفصیل، مکمل اور اتم مکمل تفصیل کے ساتھ کسی چیز میں شریعت مطہرہ میں یہ جو تین چیزیں ہیں، تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست مدنیہ، ان چیزوں کا مکمل بیان شریعت مصطفویہ میں موجود ہے، لہذا اس کے بعد عقلیات کی ضرورت نہیں ہے۔